ماہ محرم اس دامن وقت میں گنجائش سر وقت میں برائے ثواب اور رفع مسائل کے لیے امام علی مقام مدینے سے نکلتے وقت بہت واضح کر دینا چاہ رہے تھے کہ میں یہ سفر کیوں اختیار کر رہا ہوں، میں مدینے سے کیوں نکل رہا ہوں۔ اس مقصد کے واضح ہونے سے ہی یہ ظاہر ہوگا، یہ واضح ہوگا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ پیسے فضول ہیں، نہ ہمارا وقت فالتو ہے، نہ ہماری زندگی اس طرح کی ہے کہ ہم ایام عزا میں اتنا وقت دیں، اپنے مال خرچ کریں، اپنے آرام کے وقت میں ہم اس طرح عزاداری اور خرچ ادا پر آئیں اور دوسرے سارے کام چھوڑ کے، آدمی اپنی دکان بند کر کے چھٹی لے کے سارے کام چھوڑ کے فرض ادا پہ کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب امام حسین علیہ السلام کے اس قول میں ہے۔ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا شرا ولا ظلما ولا مفسدا، میں مدینے سے اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ جس میں شر ہو، جس کا مقصد شر ہو، فساد ہو، ظلم ہو، بل انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت میں اس کی اصلاح کروں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور ان کے بیچ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رائج کروں، اور اس امت کو میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پر آمادہ کروں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں سرکار دو عالم کی شہادت اور وفات جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ بہت ساری صحیح کتابوں میں غلط لوگوں کی زبان سے بھی بہت سی صحیح باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم کی شہادت، سلو پائزن سے شہادت، خیر تو موضوع الگ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم کی شہادت 11 ہجری، امام علی مقام کا سفر مدینہ 60 ہجری، موٹا حساب میں 50 سال۔ اس 50 سال میں مدینے کے ایسے حالات بن گئے کہ فرزند رسول اللہ کی آغوش میں کھیلنے والا بڑا ہونے والا حسین، امام علی کا فرزند، مکے مدینے پورے حجاز پورے عرب میں سب سے مقدس اور محترم شخصیت ہونے کے باوجود اس مظلومی سے مدینے سے نکل رہے ہیں، مدینہ خاموش۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا، مسئلہ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کے مدینے سے نکلنے کے وقت مدینے میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ مکہ خاموش کیوں تھا؟ کوفہ خاموش کیوں تھا؟ کیا حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ سب جانتے تھے۔ یزید بھی حسین کو اچھی طرح پہچانتا تھا، ورنہ حسین کی بیعت پہ اصرار نہ کرتا۔ پورا حجاز، پورا مکہ، پوری اسلامی مملکت نے یزید کی بیعت کر لی، کل 4 لوگوں کو تقریباً چھوڑ دیا۔ امام علی مقام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور ایک شخصیت، 3 شخصیتوں کا ذکر کرنے سے وقت ضائع۔ مدعا یہ ہے کہ یزید کو اصرار کیوں تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف حسین کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے بیعت کر لی، لفظ بیعت مطلب اپنے آپ کو، سادھارن شبدوں میں کہیں اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو کسی کے زیر، اپنے آپ کو کسی کے ماتحت کر دینا۔ یزید کو حسین کی بیعت پہ اصرار اس لیے تھا کہ یزید پہچانتا تھا کہ حسین کی شخصیت کیا ہے۔ حسین کا مدینے سے نکلنا اس معاملے میں سب سے بڑا سوال پیدا کرتا ہے کہ پورا مدینہ خاموش کیوں تھا؟ مدینے کی خاموشی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مدینے میں کلمہ تو تھا، توحید تو تھی، نمازیں تو تھی، روزہ تو تھا، مگر جو روح نماز ہے، جو روح دین ہے، جو اسلام کا اصل پیغام ہے، اللہ مسجد میں بلا کے صرف سجدے کروانا نہیں چاہتا، اللہ صرف بھوکے رکھنا نہیں چاہتا، اللہ زمین کو ایسا تازہ زندہ کرنا چاہتا ہے کہ تم حق و باطل کو پہچان سکو۔ جب ہم نے قد تبین الرشد من الغی کر دیا، حق و باطل کو واضح کر دیا،
مولا علی کے گلے میں رسی بندھی، مدینہ خاموش۔ 40 ہجری میں مولا کائنات کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، کوفہ خاموش، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ امام حسن کی شہادت مظلومانہ ہو گئی، ایک بار نہیں کئی بار امام کو ذہن دینے کی کوشش کی گئی، وہ شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد 10 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، 50 ہجری 61 ہجری، 10 سال کا وقفہ۔ یہ اس 50 سال میں مکے، مدینے، حجاز اور مسلمانوں کی اسلامی مملکت کی ذہنیت اتنی بدل چکی تھی کہ ان کے اندر اب یہ حس نہیں رہ گئی کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں، معاشرے میں، اور اسلام کو خود کو مسلمان اور خلیفۃ المسلمین کہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو مطلب نہیں۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، خاص دو وجہ۔ پہلی بات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں اولی الامر کی جو غلط تشریح حکومت کے قلم فروش مورخوں نے کی، راویوں نے کی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ مانا جو بھی تخت خلافت پر کسی بھی طرح سے بیٹھ جائے وہ صاحب امر ہو گیا۔ اب جو صاحب امر ہو گیا تو اس کی مخالفت شرعاً ان کے لیے گناہ ہو۔ دوسرا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ ہی ہے جو حکومت ملک دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ملک لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ جزیریت کے دربار میں بھی یہی چیز کہی کہ جناب زینب نے بھرپور طریقے سے اس کی رد کی، تاریخ کے دامن میں وہ رد اور وہ ان کا رد عمل، دربار کا رد عمل محفوظ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس نے مسلمانوں کا ذہن اس حالت میں پہنچا دیا کہ اب تخت حکومت پر کوئی بھی کیسا بھی آ کر اگر بیٹھ گیا، جب اسے تلوار کے ذریعے چھین کر غصب کر کے وہ قابل اطاعت ہو گیا۔ دو چیزوں نے ذہن مست کیا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی اہل بیت سے جو دشمنی 40 سال 50 سال کے اندر اس طرح سے دشمنیاں اہل بیت کے خلاف پھیلائی گئی، 40 سال تک خطبہ جمعہ میں مولا علی کو برا بلا گالیاں کہہ رہا تھا، تو رک گیا، برا بلا کہا جاتا تھا۔ یہ امام حسن کی صلح نامے میں یہ چیز لکھی ہے۔ امام حسن کی صلح وہ عظیم کارنامہ ہے جو ایک جنگ سے ہو سکتا تھا، اس ذہین آدمی نے اپنی صلح کے ذریعے کام کیا۔ امام کی صلح، امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، دیکھیے مدینے سے نکلتے، میں گھڑی برابر نہیں کروں، مدینے میں امام کے نکلنے پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، مگر حسین نے اپنی اپنے نکلنے کا مقصد پورے مدینے میں واضح کیا۔ 3 یا 3.5 مہینے مکے میں رہے، مکہ خاموش تھا۔ امام علی مقام مکے سے جب نکلے ہیں اس وقت پھر انہوں نے لکھت میں، رائٹنگ میں محمد حنفیہ کو اپنی یہ وصیت دی۔ حسین کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد پروپیگنڈے کی جو مشین یزیدیت کی طرف سے پھیلائی جائے گی، اس میں اس چیز کو بھرپور طریقے سے کہا جائے گا کہ حسین نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے حسین کا قتل جائز، یہ فتویٰ دیا گیا تھا۔ امام کے قتل کے بعد، امام کے قتل کے پہلے اس فتوے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ کوفے سے اور دیگر ممالک سے کربلا آئے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بڑی بڑی منتیں اور نذر مانی تھی کہ ہم حسین کو قتل کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ ذہنیت پیدا ہو گئی 50 سال میں۔ اب دیکھیے جس مدینے نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس مدینے میں حسین کے قتل کے بعد کیا عالم ہوا، کوفے میں کیا عالم ہوا، اور کربلا کے بعد کیا عالم ہوا۔ جب انسان کا ذہن سو جائے، انسان کا بدن سو جائے تو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، لیکن جب ضمیر مردہ ہو جائے، روح سو جائے تو گرم خون کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ حسین نے یہی حکمت عملی استعمال کی اور کربلا میں جا کر ایسی عظیم قربانی پیش کی کہ یہ ضمیر مردہ اسلامی حکومت اور انسانیت اس قدر بیدار ہوئی کہ واقع ہررا کے بعد مدینے نے انقلاب کر دیا اور یزیدی نمائندوں کو رد کر دیا۔ جس کوفے نے مسلم کو مظلومانہ طریقے سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اسی کوفے نے کھڑے ہو کر مختار کو جنم دیا اور مختار پیدا ہوئے، اور مختار کے ذریعے اسی کوفے نے قاتلان حسین کا کسی حد تک انتقام لیا۔ اور کربلا کے بعد کیا ہوا؟ کربلا کے بعد یہ ہوا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ صلوات لگانے کے لیے اور نعرہ تکبیر لگانے کے لیے اور اللہ کا نام اور رسول کا نام لینے کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ امام
حسین کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا میں امام علی مقام یہ قربانیاں نہ پیش کرتے تو آج ہم نہ جانے کہاں ہوتے، یہ اسلام کہاں ہوتا، کیونکہ یزید اسی ذہنیت کا وارث تھا۔ جب امیر شام یہ کہتا ہے بیٹھے ہوئے اپنے ماتحت سے کہ یہ جو اذان میں محمد کا نام آتا ہے نا، اس سے میرے دل میں چھری چلتی، یزید اسی کا وارث۔ یزید اپنے دربار میں شراب کا پیالہ لے کر کہتا ہے کہ یہ جو شراب ڈالتے وقت اس میں جو جھاگ بنتا ہے یہ حاجیوں کا ہجوم ہے۔ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، بنی ہاشم نے کھیل اور ڈھونگ رچا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے مذاق یہ کہ حکومت کس نے حاصل کی؟ بنی ہاشم نے۔ اگر حکومت کے لیے سب رچا ہوتا تو حکومت کی کوشش کرتے، سارا چھل پرپنچ کر کے کسی بھی طرح حکومت حاصل کر کے، نہ یہ کہ مظلومانہ زندگی گزارتے اور سماج میں لوگوں کو بیدار کرتے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے، اپنے منہ کے نوالے کھلا کر سماج کو پالنے والے اس مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے کہ برسوں برس تک عمر علی کی قبر کا پتہ ہی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو اندرونی طریقے سے ظاہراً و باطناً نقصان پہنچایا، بڑے بڑے حکومتیں اور خلافت لے کے بیٹھے۔ تو آپ نے محسوس کیا امام حسین کا مدینے سے نکلنا کہ میں اس لیے اچھا امام واضح طریقے سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس امر پر آمادہ کروں کہ میرے جد کی سیرت پر اور میرے بابا کی سیرت پر عمل کریں۔ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ ان کی جد کی سیرت اور ان کے بابا کی سیرت پر اس وقت عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن سماج کے اندر انقلابی کربلا کا مقصد اگر رونا پیٹنا، دیکھیے امام نے فرمایا تھا، یہ بھی جملہ امام نے فرمایا، ان اللہ یشاء یرا شہیدا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، میرے کنبے کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ شہادت تو مدینے میں بھی امام کو مل سکتی تھی، یہ شہادت مکے میں بھی مل سکتی تھی امام کو۔ اگر شہادت ہی مقصد ہوتا، مظلومیت بھی مقصد ہوتی تو مدینے مکے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن امام عالی مقام کا کئی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پنجتن کے جتنے بھی قاتل ہیں، آج تک کسی قاتل کا نام، کسی قاتل کا چہرہ آپ کسی کے سامنے لے نہیں سکتے۔ کچھ نام اگر سامنے، رسول اللہ کی شہادت کا مسئلہ، ان کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا، رسول اللہ کوئی ہوٹل میں تھوڑی کھانا کھاتے تھے، رسول اللہ کوئی دعوت میں تھوڑی اپنے گھر میں کھاتے تھے نا، زہر کہاں سے آئے؟ مولا جناب شہزادی کی شہادت، ان کے قاتل کا نام آج ہم کھل کے نہیں لے سکتے۔ تاریخ نے اتنے پردے ڈالے، اتنی مصلحتیں پیدا کی، اتنا چھپایا۔ مولا علی کے قاتل کا نام ابن ملجم سب کو معلوم ہے، لیکن ابن ملجم تو صرف ایک مہرہ تھا، اس کے پیچھے کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ ابن ملجم کے ہاتھ میں تلوار تو ضرور تھی، مگر وہ تلوار کسی اور کی تھی۔ امام حسن کو قتل کرنے والی جودہ، وہ بھی ایک کٹ پتلی تھی، اس کو کوئی اور کھیل رہا تھا، کسی اور کے ذریعے اس نے امام کو آمادہ ہو کے امام کو زہر دیا۔ اب بتائیے امام حسین اگر مدینے میں ہی قتل ہو جاتے تو شاید کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلتا کہ ہوا کیا۔ امام کے لیے تو مدینے میں قتل ہونا، شہادت پانا اور یہ انقلاب کی آواز بلند کرنا اور آسان تھا۔ مدینے میں اگر امام ہوتے تو نہ اس طرح سے مظلومیت سے بات کر لاشیں اٹھانی پڑتی، نہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، نہ بہنوں کو بے پردہ ہونا پڑتا، نہ خیمے جلتے، اپنے گھر میں رہتے نا۔ جب بہت زیادہ ظلم ہو جاتا مدینے کے لوگ آ جاتے اور ہمدردی میں فوجیں ہٹ جاتی، سب ہوتا۔ لیکن امام عالی مقام نے ایک بھرپور منصوبے کربلا، کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں، کربلا معصوم ذہنیت کی بھرپور پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ اللہ عصمت کل، عصمت کبریٰ کا منشا ہے، رسول اللہ کا ارادہ ہے۔ امام حسین کی منصوبے کے تحت امام یزید اور ہر امام کو گھیر کے کربلا نہیں لائے، امام علی مقام اپنے منصوبے کے تحت اپنی پلاننگ سے ساری یزیدی اور شیطانی طاقتوں کو گھیر کے کربلا کے میدان میں لائے اور اپنی زمین میں ان کو اس طرح مارا کہ صبح قیامت تک اب کوئی بیعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ امام سید سجاد قید میں ہیں، چوتھے امام بچے ہیں، 4-5 سال کی عمر ہے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ قیدیوں سے بھی بیعت کا مطالبہ کر لے۔ یزید چاہتا تو اس
شکست کا انتقام لینے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے صحیح چوتھے امام کے زنجیر بندے ہاتھوں پر بیعت لے لیتا، ان کو مجبور کر کے بیعت لے سکتا تھا. لیکن حسین کا وہ اتنا بھرپور انکار تھا، ایسا زبردست انکار کا تماچا امام علی مقام نے مارا کہ یزید کے ذہن سے بیعت کا سوال ایسا کر عدم ہوا کہ اس کی نسلوں میں اور صبح قیامت تک اب کوئی بیعت کا سوال کسی معصوم شخصیت سے کر ہی نہیں سکتا. یہ امام کی عظیم پلاننگ تھی. امام حسین کربلا گئے اور کربلا میں وہ عظیم قربانی پیش کی. ہم نے عظیم قربانی کہہ دیا، آسانی سے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ محسوس کریں تاریخ انسانیت میں جب بھی کسی کی مظلومیت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں چند ایک چیپٹر آتے ہیں، ذاتی شہادت ہوئی یا گھر کا کچھ نقصان ہوا یا زخم لگا، سر کٹا، ختم ہو گیا. اب کربلا میں صبح عاشور سے صرف روز عاشور کا تصور، ورنہ ایک امام کا پردہ نشین خواتین کے ساتھ مدینے سے نکلنا وہی اتنی تکلیف کا موقع ہے. ہم آپ اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی بارا وعمل صالحا ورزقی دارا واولادی واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرا وقرارا. اے اللہ، ہر مسلمان ہماری کیا حیثیت ہے حسین کے ساتھ؟ ہم کیا اپنا وصل رکھتے ہیں حسین کے ساتھ؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی قبر کے قریب ہمارا مسکن، ہمارا قرار، ہماری جنت رکھ دے. اور جو رسول کی آغوش میں کھیلا ہے، سویا ہے، زبان چوسا ہے، وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. آپ محسوس کریں، کیا حسین کو یاد نہیں آیا ہوگا مدینہ چھوڑتے وقت جب ماں کی قبر پہ گئے ہوں گے؟ ابھی کچھ بچپن کا وہ عالم تھا جب ماں نے بندے کفن توڑ کے گلے لگا دیا تھا. ماں کی لحاظ سے لپٹ کے حسین کوئی نہیں. وقت کی گنجائش کو دیکھ کر میں اپنا بیان، مدینے سے حسین کا نکلنا، اہل حرم کا نکلنا، جب 22 رجب امیر شام کے مرنے کی خبر، تیز رفتار گھوڑے نے آ کر مدینے میں خبر دی امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے بیعت لے لو، جو بیعت نہ کرے اس کا سر کاٹ کے امیر شام کے پاس لے، یزید کے پاس. ولید کے دربار میں امام گئے، امام کو بلایا گیا. امام کربلا جو پوری ہوئی ہے، امام ہر بار ہر مرحلے پر اس کو ٹالنا چاہ رہے تھے کہ جنگ و جدل نہ ہو، معاملہ کسی طرح سے بات چیت سے یا کسی طرح سے سنبھل جائے. امام ولید پہلے انکار کیا، شب میں ملیں گے، دن میں ملیں گے، دربار میں آئیں گے، موقع محل ہوگا، دیکھیں گے، یہ کریں گے. پھر مدینے سے نکل گئے، پھر مکے چلے گئے، پھر راستے میں انکار، پھر شب عاشور کی مہلت، روز عاشور، ہر مرحلے پہ امام نے انکار کیا. اس کے باوجود جب یزید کی طرف سے حملہ ہوا ہے تو امام نے اپنے دفاع میں ساری کربلا مچائی. روانگی کے ایک شب پہلے تقریباً 3 سے 4 بار امام حسین رسول اللہ کی قبر پہ گئے. امام نماز مغرب و عشاء کے بعد رسول اللہ کی قبر پہ گئے، نماز شب کے بعد گئے، نماز صبح کے پہلے گئے. شب کے وقت امام علی مقام رسول اللہ کی قبر پہ گئے، بہت تڑپ کے گریہ کیا، بیعت کیا، نانا مدینہ مجھے رہنے نہیں دے رہا، نانا میں کیا کروں، نانا میں اس عالم میں ہوں کہ میں آپ کی امت، آپ کے منصب، آپ کے منصوبے، آپ کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں. نانا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن مدینہ چھوڑنا میرے لیے بڑا شاق ہے، اور مدینے میں رہنا دین کے لیے نقصان دہ ہے. اسی عالم میں علماء فرماتے ہیں کہ امام کی آنکھ لگی اور دیکھا کہ رسول اللہ قبر سے تا کمر باہر ہیں. امام کو گلے لگایا، فرماتے ہیں میرے لال جاؤ مدینہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنی راہ میں خون میں دلتا دیکھنا چاہتا ہے. امام نکل کے آئے، سفر کی تیاریاں شروع ہوئی، ماں کی قبر پہ آئے، تعویذ قبر سے لپٹ کے بہت بیعت کیا، ہم کاش کہ آپ کی قبر پھٹ جاتی اور حسین آپ کے قریب آ جاتا. ماں نے فرمایا میرے لال تو اکیلا نہیں جائے گا، یہ ماں بھی اپنے ساتھ اس قبر سے نکل کر تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ تیرے ساتھ رہے. حسین میں نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے تنہا نہ چھوڑوں گی،
تیاریاں ہو گئی، امام علی مقام ایک ایک کو سفر کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، مگر جناب صغرا چھوٹی سی 7-8 سال کا سی، آپ محسوس کریں صاحب اولاد، ایک چھوٹی سی بچی، پورا گھر جا رہا ہے، پورا گھر خالی ہو رہا ہے، بچی بیمار ہے، پورا گھر خالی ہو رہا ہے، ننھی سی بچی ابھی کھیلنے کے اور سمجھنے کے ساتھ رہنے کے دن تھے، پورا گھر خالی ہو رہا، صغرا ایک ایک کے پاس